کیسے کیسے شہزادے ہیں. انہوں نے کہا یہ شہباز گل ہے ہی نہیں. شہباز گل کو اتنے غور سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو آج کل ان کے چہرے کو غور سے دیکھا گیا. کہانی چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے. جی کون ہے چنگیز خان؟ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب آ جائیں جی ذرا تڑیوں کے اوپر. اے لو جی اینا دی بھی ایسی تیسی آ گئی. جی یہ خان صاحب جو تڑیوں موڑ کے اوپر آتے ہیں نا، اس کا تعلق کنٹینر کے ساتھ. سپریم کورٹ میں جا کے کام پہ ٹانگ جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. ایک تو شہباز گل صاحب کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں جو آج حکومت کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں، اس کے اندر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ تصویریں ریلیز ہوئی، انہوں نے نیلے رنگ کا یہ شلوار کرتا پہنا ہوا ہے اور چند کاغذات کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے اس ٹویٹ کے اوپر اپنی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی. مطلب انہوں نے انڈورس کیا اس بات کو. لیکن میں حیران ہوتا ہوں مطلب چند لوگوں کے اوپر اور ان کی عقل کے اوپر کہ کیسا جو ہے نا، مطلب شہزادہ، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ظاہری بات ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ کیسے شہزادے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا ایت شہباز گل ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ شہباز گل ہے ہی نہیں، ماننے سے انکار کر دیا. وہ مطلب انہوں نے ایسی آپ یقین کیجئے کہ میں نے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، شہباز گل کو اتنے غور سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو آج کل ان کے چہرے کو غور سے دیکھا گیا. ان کی ناک، کان، آنکھ، بال، منہ، جسامت، رنگت، کپڑے، سب کچھ دیکھا گیا کہ یہ شہباز گل ہے یا نہیں ہے، یہ شہباز گل کی تصویر ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں یقین کیجئے کہ کئی ایسے بھی شہزادے جو اپنے آپ کو صحافی کے، وہ خیر صحافی تو نہیں، انصافی ہیں بیسکلی، وہ جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو شہباز گل ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو انہوں نے ایمی 2 نمبر ویڈیو نکالی ہے. اب مطلب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ کس حد تک دماغ چلے جاتے ہیں کہ وہ اس میں سے بھی کنسپیریسی تھیوری نکال کے لے آئیں. مطلب میں تو یہ تک ازیوم کر رہا ہوں اب کہ شہباز گل نے اگر کل کو آ کے یہ بات اگر باہر آ کے اگر کہہ دی، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دی کہ بھائی میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی، تو یہاں پہ ایسے شہزادے بھی جو کہیں گے ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہوئی ہے تو ہوئی ہے. بھائی خدا کے لیے یار کوئی اپنی عقل کو تھوڑا سا ہاتھ مارے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ اس کی تصویریں مطلب اس حد تک اس کو وہ کر کیوں رہے ہیں؟ چلے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ بیسکلی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ویڈیو میں سے اسکرین شاٹس لیے ہوئے ہیں. جو مجھے پتا لگا وہ ویڈیو میں سے اسکرین شاٹس لیے ہوئے ہیں. اب وہ جب آپ میری بھی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کو زوم ان کریں گے، اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر کوئی ویڈیوگرافر ہو یا کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہو تو وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے. وہ اگر آپ اس کو زوم ان کریں گے نا تو اس کی تصویر پکسلیٹ کرے گی. اس کو پکسلیٹ کرتے ہیں کیونکہ تصویر جو ہے وہ اپنے اصل زوم ان ویلیو کے اوپر نہیں ہوتی، اور جب آپ اس کو زبردستی زوم ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تصویر پکسلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو فگر، اگر یہ ایون اگر یہ گلاس ہے، اس کو بھی آپ پکسلیٹ کریں گے نا تو اس کی ہلکی سی شیپ جو ہے وہ چینج ہوگی جب آپ اس کو زوم ان کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ جب اس کو زوم ان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں اس کا تو چہرہ مل ہی نہیں رہا اس کے ساتھ. یہ آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کل تو ان کی شیو اتنی تھی، آج اتنی کیوں ہو گئی؟ کل جب ان کو لے کر گئے تھے ادھر کورٹ کے اندر تو تب تو اتنی شیو نہیں تھی، آج شیو کس طرح آ گئی؟ اتنی تو شیو ہو ہی نہیں سکتی. اس حد تک مطلب وہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے. تو خیر، کیونکہ وہ موقع جو ہے وہ کنسپیریسی تھیوریز کا چل رہا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا، ہر قسم کی کنسپیریسی تھیوری اس وقت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہباز گل کو نا مالدیوز لے جایا گیا اور وہاں پہ رکھا ہوا. اینی تھنگ از پاسبل رائٹ ناؤ. سوشل میڈیا بھائی ہر ایک کا جو دل کرتا ہے وہ بیچ میں بول دیتا ہے. تو ایک یہ نیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ اب یہ نیا کام شروع ہوا ہے، اور اس میں یقین کیجئے کہ ایسے نام ہیں جو ان کو میڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے 10 15 سال ہو چکے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے یہاں تک مطلب ایک صحافی کا نام لے دیا کہ بھائی جان یہ صحافی جو ہے نا یہ وہ ہے.
تو وہ اس بیچارے نے کہا یار اپنی عقل کو ہاتھ مارو خدا کے لیے, مجھے کدھر بیچ میں رگڑ رہے ہو. یہ حال ہے. اور یہ میں وہی ان سے کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ ایک پراپر اپنے آپ کو صحافی مانتے ہیں, اور یہ حال ہے ان لوگوں کا. خیر میں کیا اس پہ میں مزید بات کروں, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب نے جناب ریلی سے آج خطاب کیا. اب خطاب جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ایک تو میں نے جب وہ اسکرین دیکھی نا, جب میں نے اسکرین دیکھی تو سامنے نا کنٹینر کھڑا ہوا تھا, تو مجھے تو 2014 کی یادیں جو ہے نا وہ آ گئی. میں کہا پتہ نہیں آج خان صاحب رات کو اعلان کر دے ایتھے ہی بیٹھے ہیں, ایتھے ہی بیٹھے ہیں جب تک شہباز گل رہا نہیں ہوگا, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. خیر وہ تو نہیں ہوا. خان صاحب نے تقریباً کوئی آدھے کو گھنٹے کی اسپیچ کی اور اسی سے اکتفا کیا, کیونکہ کل بھی تو ہے نا, کل بھی تو ایک شو ہے. تو انہوں نے کہا میں ساریاں گلاں اتنے کر دیں گے تو کل کی کراں گا. ویسے تو کافی اسپیچز کے اندر وہ چیزیں ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات تو کم ہی ہوتی ہے. بہرحال ذرا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں جی کیا کہا ہے. ایک تو انہوں نے جی خاموشی سے آپ سب میری بات سنیں. جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لیے نکلا, کہانی چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے جی. وہ ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں کی پہاڑی بناتا تھا, اور پھر چند لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیتا تھا, اور پھر وہ لوگ جا کر دوسروں کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے. اس کے نتیجے میں بہت سے شہر لڑے بغیر ہی ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے. ساری دنیا پر چھا گیا وہ. اس نے اپنے دور میں 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ آج بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت بنائی جا رہی ہے. یہ جو شہباز گل سے ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کیا کہا, اس لیے پکڑا اور اس پر تشدد کیا. وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں, ڈرانے کی کوشش کی کہ ہم سب ڈریں. اگر وہ اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. میرے پاکستانیوں, آج فیصلہ کن وقت ہے. اچھا کون ہے چنگیز خان, یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اشاروں کرایوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں. ایک جگہ آپ اتنے دلیر بنتے ہیں اور میں کسی کو نہیں ڈرتا, تو پھر نام لیا کریں. کبھی میر جعفر, کبھی میر صادق, کبھی چنگیز خان, کبھی نیوٹرل, کھل کے نام لے. ویسے تو سیاستدانوں کا نام مثال کے طور پہ ہوتا ہے. بلاول بھٹو کو آپ 1 منٹ میں وہ جب وہ پانی آتا ہے تو بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے تو اس میں تو بڑے کھل کے بول لیتے ہیں. فضل الرحمان کے نام کے ساتھ 1 منٹ میں آپ ڈیزل چیپ دیتے ہیں. شہباز شریف کے نام کو 1 منٹ میں آپ ان کو جو ہے وہ بوٹ پالش قرار دے دیتے ہیں. باقی سب کے ناموں کون ہے چنگیز خان؟ بتائیں نا کون ہے جو دہشت پھیلا رہا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ مجھے وہ ایک بڑا وہ مشہور شعر یاد آ گیا, تو میرا نام کیوں نہیں لیتی. خیر میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو یو, میں تو ویسے ہی وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ بالکل وہی والی صورتحال تھی جب وہ طارق متین صاحب نے ان سے ایک سوال کیا تھا نا کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو خان صاحب کبھی سجے, کبھی کھبے, کبھی آگے, کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی اوپر, کبھی نیچے, سمجھ نہیں آ رہی تھی جواب کیا دیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ نام انہوں نے نہیں لیا کہ جی دہشت پھیلائی جا رہی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دہشت جو ہے نا وہ 2022 میں شروع ہوئی ہے. پاکستان میں اس سے پہلے کبھی دہشت نہیں پھیلائی گئی. پرویز مشرف کا دور ہو, ضیاء الحق کا دور ہو, ایوب خان کا دور ہو, کبھی کوئی دہشت نہیں پھیلائی گئی نا. اور جب پرویز مشرف کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو پرویز مشرف بھی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ بندہ تھا نا, الیکشن جیت کے آیا تھا. 1999 میں نواز شریف کو پتہ نہیں کتنے کروڑ ووٹوں سے وہ ہرا کے آیا تھا, ہے نا, ایسا ہی ہوا تھا نا. اور آپ کے دور میں, اپنے دور میں تو کبھی کوئی دہشت نہیں پھیلائی گئی, کبھی کسی کو نہیں اٹھایا گیا, نہ کسی کو گولیاں ماری گئیں, کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. ایون تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا جی چونکہ آپ کے دور میں ہو چکا ہے تو آج بھی اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے. قطعی طور پہ نہیں. یہ دوغلاپن ہوگا کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں. ہر صحافی, ہر اینکر پرسن کو حق ہے کہ وہ اپنا پروگرام کرے, آن ایئر آئے. کسی کو زبردستی, میں نے شہباز گل کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے لیکن دوغلا ہو کے نہیں اٹھا سکتا. شہباز گل کو میں بار بار ڈے 1 سے کہتا ہوں قانونی طور پہ اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے. اسلام آباد کی پولیس نے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا, غلط کیا. اسلام آباد پولیس نے اس کی تلاشی نہیں لی, غلط کیا. اسلام آباد پولیس نے اس کی گاڑی کی تلاشی نہیں لی اور گاڑی کو جانے دیا, غلط کیا. اسلام آباد پولیس نے اس کے ڈرائیور کے ہاتھ پہ فون جانے دیا, غلط کیا. اسلام آباد پولیس کو اس وقت اس پورے جائے وقوع کا پراپر سرچ کرنا چاہیے تھا, غلط کیا. اسلام آباد پولیس نے اس ڈرائیور کی بیوی کو اٹھایا, اس کو گرفتار کیا, غلط کیا. اس کی بیوی سے اس کے بچے کو نہیں ملنے دیا, غلط کیا.
لیکن عمران خان صاحب یہ مجھے مت کہیے گا کہ آپ کا دور بڑا کوئی جمہوری دور تھا. اس کے جمہوریت کے چیمپئن مت بنیے گا. آگے چلیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں آج دو وجہ سے میں نے آپ کو آج دو وجوہات کی وجہ سے یہاں بلایا ہے. ایک جو شہباز گل کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر احتجاج کی کال دی. دوسرا ایئر وائی نیوز سے اظہار یکجہتی کے لیے کیونکہ وہ عوام کا مقبول ترین چینل ہے. ایئر وائی نیوز کو اس لیے بند نہیں کیا کہ اس نے کوئی غلطی کی, اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا. ایئر وائی نیوز ہمارا موقف پبلک کے سامنے لا رہا تھا. یہ فیصلہ کن وقت ہے. دنیا کی تاریخ میں فرعون ڈکٹیٹر لوگوں کو خوف کے ذریعے غلام بناتے ہیں. آج ہم سب نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے بعد آگے اب آ جائیں جی ذرا تڑیوں کے اوپر. شہباز گل کو جس طرح اٹھایا گیا اور 2 دن جو تشدد کیا اور پھر اس طرح رکھا جس طرح ملک کا کوئی بہت بڑا غدار پکڑا. شرم کرو. آئی جی, ڈی آئی جی اور مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں. اے لو جی اینا دی بھی ایسی تیسی آ گئی جی. ان کا بھی بالکل وہ مجھے لگتا ہے اس کا تعلق کنٹینر کے ساتھ ہے. یہ خان صاحب جو تڑیوں موڑ کے اوپر آتے ہیں نا, اس کا تعلق کنٹینر کے ساتھ ہے. 2014 میں بھی یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تڑیاں لگاتے تھے. آج بھی چونکہ کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے تڑیاں لگا دی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سرونگ پولیس آفیسرز کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور ایک سٹنگ جج کو انہوں نے تڑی لگائی ہے. اور کس بات پہ کہ جج نے 2 دن کا ریمانڈ کیوں دیا شہباز گل کا, تمہاری ایسی کی تیسی. جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح جج صاحبہ کو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں, میں اس طرح تھوڑے سے فیکٹس آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں. انہوں نے جو جج صاحبہ ہیں زیبا, انہوں نے وہ ریمانڈ دیا لیکن 2 مختلف ججز نے اس ریمانڈ کو کینسل بھی کیا تھا جب پہلے ان سے مانگا گیا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پولیس کو پہلے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ملا, دوبارہ پولیس گئی, دوبارہ ریمانڈ مانگا, ریجیکٹ ہوا. اس کے بعد استغاثہ نے اس کو اپیل کی, وہ بھی ریجیکٹ ہوا. پھر یہ معاملہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور ہائی کورٹ اس کو دوبارہ مجسٹریٹ صاحب ان کے پاس سیشن کورٹ کی عدالت میں ان کے پاس جج صاحبہ کے پاس بھیجتے ہیں. تو پھر جج صاحبہ اس کو کنسیڈر کر کے اس کے بعد ریمانڈ دیتی ہیں بائی دا انسٹرکشنز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کیس کو دوبارہ سنیں اور اس کے بعد وہ یہ احکامات دیتی ہیں. لیکن خان صاحب نے اس کو بھی تڑی لگا دی. دوسری بات یہ کہ پیر والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے, شہباز گل کے وکلا کی جانب سے اس پہ اپیل کی گئی ہے. پیر والے دن یہ کیس سنا جانا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو برنگ آن ریکارڈ, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پیر والے دن اب یہ اپیل لگے گی تو یہ جو آپ نے تڑی لگائی ہے نا آج جج صاحبہ کو, یہ بھی وہاں پہ اب سنی جائے گی. آپ نے یہ تڑی لگا کے شہباز گل کے کیس کو مضبوط نہیں ایکچولی اور کمزور کیا ہے, کیونکہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیز ڈسکس ہوگی کہ بھائی یہ تو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے تڑیاں لگاتا ہے بیٹھ کے ججوں کو. اور میں مجھے نہیں پتا کیونکہ میری چند 1-2 وکلا برادری کے لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ آپ نے ایک سٹنگ سیشن جج کو جو ہے آپ نے تڑی لگائی ہے. یہاں پہ ایک عام پاکستانی جج کو تڑی لگا کے تو دکھائے. آپ نے جرت کس طرح کر لی کہ آپ ایک جج کو اس طرح کی تڑی لگائیں. آپ اس کے فیصلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ کا فیصلہ پسند نہیں ہے, آپ نے جج کو کس طرح تڑی لگا دی کہ جنہیں آپ بھی تیار ہو جائیں. کیا کریں گے آپ؟ اب یہ جو جج صاحب ہیں ان کی فیملی کا تیا پانچا کیا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر. اب آپ ان کی بیٹھ کے تصویریں ڈھونڈیں گے جس طرح آپ لوگوں نے بندیال صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا. آپ نے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پوری فیملی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی اس کا ریلیشن تو اس کے ساتھ ہے, تو اس کا ریلیشن تو اس کے ساتھ ہے. یہ کریں گے اب آپ. اور بائی دا وے یہ جو ڈی آئی جی اور آئی جی صاحب کو بھی تڑیاں لگائی گئی ہیں نا, پولیس کا اس سلسلے میں موقف آ گیا ہے کہ اس کو ہم سختی سے دیکھیں گے اس چیز کو. انہوں نے کہا جی آپ سب کو شرم آنی چاہیے, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. وہی تڑیاں, فکر نہ کرو ہم ان پر کیس کرنے والے ہیں, فضلو پر, نواز شریف پر, رانا ثناء اللہ پر, ان سب پر میں آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں. آئی جی ڈی آئی جی مجسٹریٹ پر کیس کریں گے. ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں بڑے ادب سے. اچھا یہاں پہ ادب آ گیا, ٹھیک ہے, ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں بڑے ادب سے. سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ میں جا کے کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. سپریم کورٹ میں جا کے نیچے وہ جو سیشن کورٹ کی جج ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن سپریم کورٹ جا کے جو ہے وہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ کیونکہ خان صاحب بار بار اس کو یوز کرتے ہیں.
تو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جب 25 مئی کے حوالے سے ہم نے سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی کے اوپر ایکشن لینا تھا تو ہمارے لوگ ڈر گئے. کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے فون آ گیا کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ. میں آج اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خان صاحب نیوٹرل سے سوال کر رہے ہیں, جناب سن لیں. ہمیں تو کہا گیا تھا ہم تو نیوٹرل ہیں, باہر کی اگر کوئی سازش ہوئی تو ہم تو پیچھے ہٹ گئے تھے. بسم اللہ ماشاء اللہ, ہماری جو ایجنسی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ دنیا میں طاقتور اور بہترین ایجنسیز ہیں. تو آپ کو تو پتہ, یہ وہی ایجنسیز ہیں نا جو بیٹھ کے آپ کو رپورٹیں بھی دیا کرتی تھیں, آپ کو فائلیں دکھایا کرتی تھیں, انہی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, تو آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا سازش. چلیں, آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اب جا کے ٹھیک ہے کیوں؟ پہلے تو آپ ان کو کہتے تھے نا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب نیوٹرلٹی کیوں پسند آنا شروع ہو گئی؟ کیونکہ پرویز خٹک کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ فیصل واڈا سمجھاتے ہیں میٹنگ کے اندر کہ بھائی خدا کے لیے ہاتھ ہولا رکھیں, آپ بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں, اس وجہ سے. اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظلم کرتا ہے پنجاب میں. ہم نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیچھے سے حکم آیا ہے. اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جب ہم پاور سے نکلے تو میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو گیا. کس نے بلیک آؤٹ کیا تھا میڈیا کا بھائی؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے جب آپ حکومت سے نکلے تو بلیک آؤٹ ہو گیا تھا؟ آپ کو فرسٹ کلاس آپ کی ساری اسپیچز وغیرہ سب کچھ دکھائی گئی ہیں. کیوں غلط بلا وجہ ایک نوشن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ نہیں جی ہمارا تو بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. اگلے دن جب پبلک سڑکوں پر نکلی تو میڈیا تو بلیک آؤٹ تھا. کس خان صاحب, میں اور آپ بیٹھ کے نا, میں آپ کو چلیں چیلنج کرتا ہوں, میں اور آپ بیٹھ کے نا سارے چینلز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اصل پرابلم بلیک آؤٹ, یہ جو آپ, مجھے پتا ہے آپ بلیک آؤٹ کس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں, یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب جیسے ہی میرے جلسہ گاہ کے اندر تقریباً کوئی 1000-2000 بندہ آئے نا, بس کیمرہ آن کر دو. وہاں سے کون آئے گا تقریر کرنے کے لیے, کب آئے گا تقریر کرنے کے لیے, 5-6 بجے سے کام سٹارٹ کر دو. پاویں میں نے تقریر رات کو 10 بجے کرنی ہو, 5-6 بجے سے عادت پڑی ہوئی ہے نا, عادت پڑی ہوئی ہے 2014 سے لے کر اب تک کی. وہ ہیں کچھ چینل, کچھ ان کے پسندیدہ چینل ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ان کی کوریج پتہ کس طرح ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے جس دن اتوار والے دن مثال کے طور پہ جلسہ ہوتا تھا نا, تو یقین کریں صبح 9 بجے سے کوریج شروع ہو جاتی تھی. اور کوریج پتہ کیا ہو رہی ہے, خواتین بیوٹی پارلر جا رہی ہیں تیار ہونے کے لیے, اور جلسہ گاہ کے باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رنگوں کی چوڑیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد لڑکیوں کے جو ہے نا وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. ایک لڑکی کہہ رہی ہے میں نے دیکھے پی ٹی آئی کی کلر کے نا کپڑے پہنے ہوئے, کوریج ہو رہی ہے, یہ سیاسی جلسے کی کوریج ہو رہی ہے. اس کے بعد باہر جو ہے وہ کوئی چنے والا بیٹھا ہوا ہے, تو وہ چنے والا کہہ رہا ہے ہاں جی میری بھی بڑی بکری ہو رہی ہے جناب, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے, کوریج ہو رہی ہے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, ان کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی عمران خان کے جلسے میں جانا ہے, ہم مفت لے کے جائیں گے. یہ کوریج ہو رہی ہے. خان صاحب کو ان چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. باقی سارے جلسے مولانا فضل الرحمان کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, اور مسلم لیگ نون کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, ظاہری بات ہے جو سینٹرل لیڈر جب آتا ہے تو اس کو کٹ کیا جاتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں نہیں, اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا نا. مزہ تو آتا ہے آپ پہلے ڈی جے بٹ کا انٹرویو کریں اپنی 3 بجے کی بلٹن کے اندر, ٹھیک ہے. ڈی جے بٹ بتائے میں نے آج یہ کلیکشن کی ہوئی ہے, پہلا گانا یہ لگے گا, دوسرا گانا یہ لگے گا, ٹھیک ہے. آج میں نے کوئی اسپیشل گانا نکالا ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب کو اس طرح کی کوریج پسند ہے, ٹھیک ہے. خان صاحب کو اس طرح کی کوریج پسند ہے کہ ابھی وہ بنی گالا سے گھر سے باہر بھی نہ نکلے ہوں تو ایک اینکر جا کے ان سے سوال کر رہا ہو یا کر رہی ہو, آج آپ نے ناشتہ کیا کیا ہے, آج آپ پوری طرح تیار ہیں, آج آپ کوئی اپنی تقریر کے اندر کیا بات کرنے لگے. تو خان صاحب نانا روٹی کھائی جا رہے, اور ایک دفعہ بھی اس اینکر کو نہیں پوچھ تو نے کچھ کھانا ہے, تو نے کچھ کھانا ہے, صبح تو آ گئی ہے یا آ گیا ہے, تو نے کچھ کھانا ہے یا نہیں کھانا. خان صاحب اسی کے سامنے روٹی کھائی جا رہے ہیں. تو اس کے بعد اچھا پھر ایک کوریج کا ایک اور کیا طریقہ تھا, خان صاحب نے ایک اسپیشل چپل سلوائی جلسے میں پہننے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کو اس قسم کی کوریج کی عادت پڑی ہوئی ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کیونکہ جن کو آپ آہو وہ نہیں ہو سکتے اب آپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے. اس کے لیے تھوڑا انتظار فرمائیے, وقت بدل جاتا ہے.
میں یہ بھی جانتا ہوں یہ پاکستان ہے, وقت بدل جاتا ہے, کل کو ہو سکتا ہے پھر وقت آپ کے ساتھ ہو, پھر آپ کی اسی طرح ہی چپل, آپ کے کپڑے, آپ کا ناشتہ, آپ کی گڈی, آپ کا ڈرائیور, آپ کا ڈی جے بٹ, یہ سب دوبارہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان میں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو برائے مہربانی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, اتنی سپیڈ کے ساتھ مت جائیں. یہ نہ ہو کہ امپائر جو ہے وہ نو بال قرار دے کے آپ کو ویسے ہی کہتے ہیں جناب گیند دوبارہ کروائیں, چلو پیچھے. ٹھیک ہے, اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.